أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. لفظی ترجمہ: والذین، اور وہ جو، یؤمنون، ایمان لاتے ہیں، بما، اس پر جو، انزل، نازل کیا گیا، الیک، وما انزل من قبلک، اور اس پر جو نازل کیا گیا قبلک، تم سے پہلے، وبالآخرۃ، اور آخرت پر بھی، ہم یوقنون، ہم وہ، یوقنون یقین رکھتے ہیں. محاورہ ترجمہ: والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس کتاب پر جو آپ پر نازل کی گئی، اور ان کتابوں پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کی گئی، اور وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم، اولئک، یہی لوگ، علی ھدی، ہیں ہدایت پر، من ربہم، اپنے رب کی، واولئک، اور یہی ہیں وہ، المفلحون، فلاح پانے والے. بمحاورہ ترجمہ: اولئک علی ھدی من ربہم، اے پیغمبر، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور اے پیغمبر، یہی لوگ ہی کامیاب ہونے والے اور فلاح پانے والے ہیں. اس آیت کے اندر متقین کی باقی صفات کا ذکر ہے. متقین کی 3 صفات کا ذکر پہلی آیت کے اندر تھا کہ وہ نمبر 1 یہ تھے کہ ایمان بالغیب، غیب پر ایمان لاتے ہیں. نمبر 2 یہ تھا کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں. نمبر 3، تیسری صفت یہ تھی کہ وہ اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں. تو اس آیت کے اندر چوتھی صفت یہ بیان فرمائی ہے کہ متقین لوگ، اے پیغمبر، آپ پر جو کتاب نازل کی گئی ہے یعنی قرآن پاک، اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، اور آپ سے پہلے انبیاء سابقین پر جو کتابیں نازل ہوئی ہیں ان پر ایمان رکھتے ہیں. یہ چوتھی صفت ہے. یہاں فرمایا کہ متقین لوگ آپ پر، اے پیغمبر، آپ پر نازل کی گئی کتاب قرآن، اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور آپ سے پہلے نازل کی ہوئی تمام آسمانی کتابیں، تورات، انجیل اور زبور، اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں. چنانچہ مسلمانوں کے لیے یہ ضروری ہے تمام کتب سابقہ پر ایمان لانا. جب تک ہمارا کتب سابقہ پر ایمان نہیں ہوگا تو اس وقت تک ہمارا ایمان کامل نہیں ہوگا. لیکن فرق اتنا ہے کہ ہم
کتب سابقہ پر ایمان لائیں گے فی الجملہ، یعنی اتنا ایمان لائیں گے کہ اللہ پاک نے جو کتابیں اور جو صحیفے نازل فرمائے اور ان کے اندر جو بھی احکامات نازل فرمائے تھے وہ سب کے سب برحق ہیں، ہم انہیں اللہ کی کتاب اور اللہ کا حکم مانتے ہیں، بس اتنا ایمان لانا ہے۔ باقی ان کا جاننا، پڑھنا، سیکھنا یا اس پر عمل کرنا یہ ہمارے پر ضروری نہیں ہے۔ ہاں، قرآن پاک پر، اللہ کی کتاب قرآن پاک، اس پر ماننا بھی ضروری اور اس کو پھر سیکھنا اور اس پر عمل کرنا بھی کیا ضروری ہے، یہ فرق ہے۔ اور یہ آیت جو ہے مسئلہ ختم نبوت کی دلیل ہے۔ یہ آیت اور اس طرح کی قرآن پاک کے اندر تقریباً 40 اور 50 کے قریب آیات ہیں کہ جن کے اندر مسلمانوں کو اس بات کا پابند کیا گیا ہے کہ وہ قرآن پاک پر بھی ایمان لے آئیں اور قرآن سے پہلے جتنی کتابیں نازل ہوئی ہیں اس پر بھی ایمان لے آئیں، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہونے والی وحی کا بھی ذکر ہے اور آپ سے پہلے انبیاء سابقین پر جو وحی نازل ہوئی ہے ان کا بھی ذکر ہے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کسی کتاب کا اور کسی وحی کا ذکر نہیں ہے۔ قرآن پاک جو ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کسی کتاب یا کسی وحی کا ذکر کرنے سے خاموش ہے اور کوئی ذکر نہیں کرتا۔ تو فرمایا کہ قرآن پاک کا یہ اسلوب ہی بتلا رہا ہے ہمیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ آخری نبی ہیں اور آپ پر وحی نازل ہونے والی وحی یہ آخری وحی ہے، آپ پر نازل ہونے والی کتاب یہ آخری کتاب ہے، اس کے بعد نہ تو کسی کتاب نے آنا ہے اور نہ ہی کسی وحی نے آنا ہے اور نہ ہی کسی نبی نے مبعوث ہونا ہے۔ دیکھیں نا، اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کسی نبی نے آنا ہوتا تو جیسے کتب سابقہ کے اندر تورات، انجیل، زبور کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اور آپ کی بعثت کا تذکرہ، آپ کے اوصاف کمالات کا تذکرہ موجود ہے، اللہ تعالیٰ بار بار یہ بتاتے آئے ہیں کہ آخر میں ہمارے ایک پیغمبر آئیں گے اور جس زمانے کے اندر آئیں تم سب اس پر ایمان لے آنا۔ تو جیسے کتب سابقہ کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کی نبوت کا تذکرہ تھا، پھر آپ پر نازل ہونے والی کتاب کے اندر انبیاء سابقین کا اگرچہ اتنا تذکرہ ضروری نہیں تھا چونکہ ان کا زمانہ گزر گیا، لیکن اس کے باوجود ان کا ذکر فرمایا اور بعد کے کا کسی کا کوئی ذکر نہیں ہے، تو معلوم ہوا کہ آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، اس لیے قرآن نے ان کا تذکرہ نہیں کیا۔ اگر آپ علیہ السلام کے بعد کسی نبی نے آنا ہوتا تو یہاں یہ مقام تھا کہ آپ علیہ السلام کے بعد اس نبی کا یا اس کتاب کا یا اس وحی کا ذکر ہوتا۔ یہ ختم نبوت کی کیا دلیل ہے؟ اور قرآن پاک کے اندر اللہ پاک نے اس طرح کے آیات میں نے کہا 50 کے قریب بیان فرمائی ہیں۔ 3 آیات میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں۔ ایک جگہ اللہ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ، آپ سے ہم نے پہلے بھیجا، اور دوسری جگہ فرمایا کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِن قَبْلِكَ، اور تیسری جگہ فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ۔ اس طرح کی یعنی کہ 50 کے قریب آیات موجود ہیں، کہیں بھی یعنی کہ آپ علیہ السلام کے بعد کسی نبی کا تذکرہ نہیں، جبکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ذخیرہ احادیث کے اندر بار بار یہ فرمایا کہ میرے بعد
सलासून कज़्ज़ाबून दज्जालून, फरमाया मेरे पास 30 के करीब लोग आएंगे जो नबूवत का दावा करेंगे, लेकिन सारे के सारे क्या होंगे, वो कज़्ज़ाब होंगे, झूठे होंगे, कोई इनका सच्चा नबी नहीं होगा। और कुरान पाक ने अल्लाह पाक ने बल्कि सराहतन फरमा दिया कि वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द ख़लत मिन क़ब्लि रुसूल वमा कान मुहम्मदुन, इनका उसके अंदर आता है कि आप अलैहिस्सलाम के ख़ातमुन नबिय्यीन हैं, या ख़ातमुन, आप पर नबूवत ख़त्म हो रही है। कुरान के अंदर ख़त्म नबूवत का तो ज़िक्र मौजूद है सराहतन, लेकिन आपके बाद किसी नबी के आने का ज़िक्र नहीं है। और ज़ख़ीर अहादीस में बता रहा था कि मुतवातिर मशहूर अहादीस के अंदर भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका अपनी नबूवत को क्या ख़त्म नबूवत फरमाया, और आपके बाद किसी नबी ने नहीं आना। फरमाया कि ला नबी बादी, मेरे बाद किसी नबी ने नहीं आना। अगर बिलफर्ज किसी ने नबी भी बनना होता तो उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो नबी बनते, लेकिन वो भी नबी नहीं है। तो इसलिए हम मुसलमानों का ये अक़ीदा है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये क्या आखिरी नबी हैं। जब तक हमने ये अक़ीदा नहीं बनाना तो हमारा ईमान मुकम्मल नहीं होगा। और आपके बाद किसी नबी का चाहे किसी शक्ल के अंदर बरूज़ी, ज़िल्ली या किसी लाहौरी या कादियानी, मिर्ज़ाई, किसी का भी, फरमाया कि वो बल्कि इनकार करना लाजमी है। हमारे ईमान की तकमील तब होगी जब तक हम अपनी ज़बान से उनका इनकार नहीं करेंगे। दुआ फरमाए अल्लाह ताला हमें इन फितनों से क्या महफूज फरमाए। तो खैर फरमाया कि वल्लज़ीना युमिनून बिमा उनज़िला इलैका वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक, कि मुत्तकीन वो लोग हैं जो ईमान रखते हैं उस किताब पर जो आप पर नाजिल की गई और उस किताब पर जो आपसे पहले, उन किताबों पर जो आपसे पहले नाजिल की गई। और पांचवी सिफत क्या बयान हुई है, वबिल आखिरति हुम यूक़िनून, और मुत्तकीन वो लोग हैं जो आखिरत पर यकीन रखते हैं। क्या रखते हैं? आखिरत पर यकीन रखते हैं, यानी क़यामत को बरहक जानते हैं, क़यामत ने आना है। ये भी हमारे ईमान का, इनका एक इनकलाबी अक़ीदा है। इस आखिरत का ज़िक्र कुरान पाक के अंदर भी मुतअद्दिद जगह पर आया है। कहीं जगह पर इसे आखिरत को दारुल क़रार फरमाया, और कहीं दार उक़बा का लफ्ज़ आया है। तो बाकी कुरान पाक के अंदर आखिरत के हालात और सिफ़ात का तज़किरा कसरत से आया है। तो हमें आखिरत पर ईमान रखना भी क्या ज़रूरी है कि एक दिन क्या क़यामत बर्पा होगी और उसके अंदर सारी दुनिया फ़ना होगी और हम सब ने क्या अल्लाह के पास पेश होना है। तो फरमाया कि ये मुत्तकीन की 5 सिफ़ात हैं, और जिन लोगों के अंदर ये 5 सिफ़ात होंगी उन्हीं के मुतालिक अल्लाह ताला फरमा रहे हैं उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम, ऐ पैगम्बर यही लोग हैं अपने रब की तरफ से हिदायत पर। हिदायत याफ्ता लोग यही हैं, और यही लोग सिरात मुस्तकीम पर हैं, और व उलाइका हुमुल मुफ़लिहून, और यही लोग के हैं कामयाब होने वाले हैं। तो मेरे दोस्तों, इन्हीं अकायद को हमें अपनाना चाहिए, और यही हमारा सीधा है। हम अपने अंदर इनका गौर व फिक्र करें कि हमारे कौन कौन से अक़ीदे हैं, कौन कौन से नज़रियात हैं। अगर तो ये 4-5 सिफ़ात जो मुत्तकीन के कुरान पाक ने बयान की हैं हमारे अंदर मौजूद हैं, तो अल्लाह का शुक्र अदा करें। अल्लाह ने हमें इन पर क्या ईमान लाने की तौफीक अता फरमाई, और अल्लाह ताला से ये दुआ करें अल्लाह हमें क़यामत तक इन्हीं पर क्या क़याम व दायम फरमाए। दुआ फरमाए अल्लाह ताला हम सबको इस अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व सहबिही अजमईन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमतन इन्नका अंतल वह्हाब।
اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ یا الہ العالمین، ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ، ظاہری باطنی ہر قسم کے گناہ معاف فرما دے۔ اے اللہ، جو مسلمان بیمار ہیں یا اللہ تمام کو صحت عطا فرما دے۔ اے اللہ، جو مسلمان پریشان حال ہیں یا اللہ ان کی نصرت اور مدد فرما دے۔ اے اللہ، آج تک جتنا مسلمان فوت ہو چکے ہیں یا اللہ تمام کی مغفرت فرما دے، تمام کی قبروں کو منور فرما دے۔ یا الہ العالمین، عالم اسلام کی اتفاق و اتحاد نصیب فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہمارے وطن عزیز کی بھی حفاظت فرما۔ یا اللہ، اس کو اندرون بیرون قسم کی سازشوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، اس اسلام کا قلعہ بنا، امن کا گہوارہ بنا، امن کا گہوارہ بنا۔ یا الہ العالمین، ہمارے ان تمام نمازوں کی جان و مال کی حفاظت فرما۔ یا اللہ، ان کے گھر بار کے اندر برکت عطا فرما۔ اے اللہ، ان کی ہر پریشانی کو دور فرما، ہر جائز حاجات کو پورا فرما۔ اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اللہم یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ لا الہ